افغانستان کے کئی ایئرپورٹ پر بھی ایرانی جہازوں کو لا کر رکھا گیا تھا تاکہ امریکہ یا اسرائیل کا حملہ اگر ایران میں ایئرپورٹ پر ہوتا ہے، جہازوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں ایران کے جہاز محفوظ رہیں، ایئرکرافٹ کا نقصان نہ ہو سکے۔ یہ رپورٹ سی بی ایس نے شائع کی ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے سی بی ایس کی رپورٹ میں، پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں، اور پاکستان کا جھکاؤ ایران کی طرف زیادہ ہے۔ سی بی ایس کی نیوز کے مطابق امریکی افسران اور حکام میں سے بعض کا ماننا ہے کہ پاکستان کا جھکاؤ ایران کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان ایران کی شرطیں امریکہ کو بتاتا ہے اور امریکہ کی شرطیں ایران کو بتاتا ہے۔ تو جب پاکستان کی طرف سے ایران کی شرطیں امریکہ کو بتائی جاتی ہے تو پاکستان امریکہ پر مکمل دباؤ بناتا ہے، پریشر بناتا ہے۔ پاکستان میسج کو اس طرح کنوے کرتا ہے کہ ایران ہر حال میں اس شرط کو نہیں مانے گا۔ امریکہ کے اس اقدام کے خلاف ہے ایران، اور ایران چاہتا ہے کہ امریکہ ان شرطوں کو مانے، یعنی پاکستان ایران کا پلڑا بھاری رکھتا ہے، پاکستان امریکہ پر پورا دباؤ بناتا ہے، پریشر بناتا ہے، میسج کو کنوے اس طرح کرتا ہے کہ ایران بہت سخت ناراض ہے، ایران کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کو ایران کی بات مان لینی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف امریکی شرطوں کو ماننے کے لیے پاکستان ایران پر مضبوط دباؤ نہیں بنا پاتا ہے، اس کو فورس نہیں کر پاتا ہے۔ امریکہ کا میسج ایران کو پاکستان پوری ذمہ داری کے ساتھ پورا پریشر بنا کر کنوے نہیں کرتا ہے۔ یہ سی بی ایس نے پاکستان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے۔ بہرحال سیز فائر کو لے کر، مذاکرات کو لے کر فی الحال کوئی بھی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا ہے۔ پاکستان کی کوششیں ابھی تک لگاتار جاری ہے۔ قطر بھی اس کوشش کا حصہ بن چکا ہے۔ پچھلی رپورٹ میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قطر کے وزیر اعظم عبد الرحمن آل ثانی امریکہ کے دورے پر تھے، اور کیلیفورنیا میں امریکہ کی نیگوسیشن کی جو ٹیم ہے، جو مذاکرات کی ٹیم ہے، اس نے باضابطہ قطر کے پرائم منسٹر سے بات چیت کی۔ قطر کے پرائم منسٹر نے ایران، پاکستان اور دوسرے دیشوں سے بات چیت کی، اور قطر بھی اب پورا کردار ادا کر رہا ہے کہ کیسے امریکہ اور ایران کے درمیان باضابطہ پرماننٹ سیز فائر کا، جنگ بندی کا اعلان ہو جائے۔ لیکن امریکہ نے جو شرطیں دی تھی، جو پروپوزل رکھا تھا، اس کو ایران نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ امریکہ کا جو فائنل پروپوزل آیا تھا ایران کے پاس، وہ دو تھا۔ پہلا یہ کہ ایران کے پاس جو اضافہ شدہ یورینیم ہے، یعنی یورینیم انریچمنٹ ہے، وہ ایران کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دے، تبھی پرماننٹ سیز فائر ہوگی۔ اور ایران نے کہا کہ ہم اس شرط کو نہیں مان سکتے ہیں۔ امریکہ کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ایران ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر اوپن کر دے اور پہلے والی پوزیشن میں اسٹریٹ آف ہرمز واپس چلا جائے۔ ایران نے اس شرط کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے اس کے علاوہ شرطوں کو مانا جا سکتا ہے، اس پر بات چیت ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے جب ایران کا یہ جواب امریکہ کو ملتا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی ان شرطوں کے ساتھ جنگ بندی پوسیبل نہیں ہے۔ سیز فائر اب وینٹیلیٹر پر آخری سانسیں لے رہا ہے، اور کسی بھی وقت امریکہ کا ایران پر حملہ شروع ہو سکتا ہے۔ ادھر ایران نے امریکی صدر کو جواب دے دیا ہے کہ اگر اب دوبارہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا تو ایران سیدھے ایٹم بم بنا لے گا، اور پھر ایران پوری دنیا کے سامنے اعلان کرے گا کہ اس نے ایٹم بم بنا لیا ہے، کیونکہ ابھی تک ایران این پی ٹی کے اصول پر عمل کر رہا ہے۔ آئی اے ای اے کی جو شرطیں ہیں اس کو ایران مان رہا ہے اور عالمی قانون کی پاسداری کر رہا ہے۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 60% تک یورینیم انریچمنٹ کر لیا ہے، اور اس کو 90% تک پہنچانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جوہری پروگرام کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے یورینیم انریچمنٹ 60% تک کر لیا ہے تو اس کو بہت آسانی سے 90% تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور 90% یورینیم انریچمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایٹم بم بنا چکا ہے، یا ایٹم بم وہ بن چکا ہے۔ اور اب ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے 60% حاصل کر لیا ہے، لیکن پرامن ایجنڈا کے لیے ہے، پیسفل مقصد کے لیے ہے، اور اسے ہم کسی تیسرے دیش کے حوالے نہیں کر سکتے، یا امریکی دھمکیوں میں آ کر ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ اب اگر امریکہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم یورینیم انریچمنٹ کو کسی اور دیش کے حوالے کر دیں اور جوہری پروگرام سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ جائے تو یہ پوسیبل نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ نے مزید ہم پر حملہ کیا، جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، تو اس 60% کو 90% تک پہنچانے میں وقت نہیں لگے گا، اور پھر ہم باضابطہ ایٹم بم بنا کر پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دیں گے۔ ادھر
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت میں ایٹم بم بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہونا پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اب یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ امریکہ ہوتا کون ہے؟ دنیا کو ڈکٹیٹ کرنے والا، بتانے والا کہ تم ایٹم بم رکھ سکتے ہو اور تم ایٹم بم نہیں رکھ سکتے ہو۔ امریکہ دنیا کا پہلا دیش ہے جس نے ایٹم بم کا استعمال کیا اور جاپان کے 2 شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر اس نے گرایا۔ لاکھوں لوگ مر گئے اور کئی نسلیں اس کا شکار ہوئی ہے۔ ابھی تک وہاں کے لوگ اس کا انجام بھگت رہے ہیں، اور اب وہی امریکہ دوسرے دیش کو کہتا ہے کہ تم ایٹم بم نہیں بنا سکتے ہو۔ اسرائیل نے ایٹم بم بنا لیا ہے۔ اسرائیل کا لگاتار نیوکلیئر پروگرام جاری ہے۔ اس پر امریکہ حملے نہیں کر رہا ہے، اس کو امریکہ نہیں روک رہا ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس ایٹم بم کا ہونا پوری دنیا کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ خاص طور پر مسجد اقصیٰ کے لیے خطرہ ہے، سعودی عرب کے لیے خطرہ ہے، تمام مسلم امہ اور عرب دیشوں کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل کے پاس بالکل بھی ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے، لیکن امریکہ نے اسرائیل کو ایٹم بم بنانے کی پرمیشن دی، اجازت دی، اور تقریباً 8 سے زیادہ ایٹم بم اسرائیل بنا چکا ہے، اور اسرائیل کئی مرتبہ اس کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کے کچھ وزیروں نے تو غزہ پٹی پر ایٹم بم گرانے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے، جس کا نام اتمار بن گوئر ہے۔ دوسری طرف ایران نے ابھی تک ایٹم بم نہیں بنایا ہے۔ ایران صرف نیوکلیئر پروگرام کو اپنے ہاں جاری رکھے ہوا ہے، تو امریکہ ایران کو ایٹم بم بنانے سے روک رہا ہے۔ ہتھیار بنانا ہر ملک کا اپنا معاملہ ہے۔ جب امریکہ نے ہتھیار بنا رکھا ہے تو دوسرے ملکوں کو بھی اختیار اور رائٹ ہے ہتھیار بنانے کا۔ امریکہ اسے نہیں روک سکتا، اور امریکہ کو پہلی مرتبہ ایران نے واضح لفظوں میں چیلنج کیا ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہم نظام چلائیں گے، ہماری سرزمین ہے، ہم طے کریں گے کیا ہتھیار بنانا ہے، کیا ہتھیار نہیں بنانا ہے۔ امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، امریکہ یہ طے نہیں کر سکتا ایران کیا کرے گا، نہیں کرے گا، ایران میں کون سی حکومت رہے گی، نہیں رہے گی۔ ہمارے انٹرنل معاملے میں امریکہ کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور ایران کے ان جوابوں نے، ایران کے سخت فیصلے نے امریکہ کو اب تک ہر محاذ پر شکست سے دوچار کر دیا ہے، اور اب امریکہ کے پاس آخری آپشن بچا ہے ایران کو معاشی طور پر کمزور کرنے کا، ایران کی ناکہ بندی کرانے کا، یا ایران کو اکنومی میں نقصان پہنچانے کا، اور اسی ایجنڈا کے تحت امریکہ نے ایران کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، اپنی فوج کو لگا رکھا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایران نے بھی ابنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے پوری دنیا میں اب بحران پیدا ہو گیا ہے، کرائسس پیدا ہو گیا ہے۔